السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ وقال اللہ تعالی ایضا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ وقال اللہ تعالی ایضا اولئک لعنهم اللہ فاصمهم وعمی ابصارهم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادنی اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من جوع واحد مرتين۔ وقال ایضا حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ وقال ایضا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس عنوان اور موضوع کا تعلق اسلام اور مومن کی زندگی سے بھی لازمی طور سے جڑا ہوا ہے، اور ماہ رمضان سے بھی اس عنوان اور موضوع کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور وہ عنوان اور موضوع ہے ایمان اور احتساب۔ ایک طرح سے یہ دو عنوان اور موضوع ہے، لیکن دونوں الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یکجا بھی ہے، اور یکجا کر کے سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان احتساب کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے، اور احتساب ایمان کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ جائزہ اگر ہو تو کس چیز کا، اصل حساب اور اصل احتساب بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلم کا وسیع تر عنوان اور موضوع ہے، لیکن کچھ بنیادی اور ضروری باتیں اس عنوان کے تحت پیش کرنا مقصود ہے۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کی گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام لیل کرے یعنی نماز تراویح ادا کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی عبادت کرے، کھڑے ہو، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔
تو جب ایمان اور احتساب کو رمضان کے روزے اور تراویح کی اور لیلۃ القدر کی مغفرت کے لیے شرط قرار دیا گیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت ایمان کو سمجھیں اور جانیں، اور احتساب کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں اور جانیں۔ یہ اس ایمان کی بات کہی گئی ہے جس کا تذکرہ سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ یہ داخل ایمان اور قبول ایمان کی بات نہیں ہے، یہ تکمیل ایمان کی بات ہے، اور یہ ایمان کے نصاب اور سلیبس کی بات ہے کہ ایمان لانے والوں کو ایمان کا نصاب اور سلیبس پورا کرنا چاہیے تاکہ انہیں ایمان کی ڈگری مل سکے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اب ایک طرح سے یہ ایمانی احتساب کی بات بھی ہو گئی کہ ایمان لانے والوں سے ایمان لانے کا تقاضا، اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول پر جو نازل ہوئی کتاب اس پر ایمان لانے کا تقاضا اور مطالبہ۔ تو گویا کہ ایمان کا بہت وسیع تصور ہے، اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وسیع ایمان کی وضاحت کر دی گئی، تشریح کر دی گئی۔ الایمان بضع و شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور شعبے ہیں۔ بضع کا جو لفظ ہیں وہ 3 سے لے کر 9 تک کا استعمال ہوتا ہے، یعنی 70 سے گویا کہ 79 تک۔ بضع و 70 شعبۃ، 70 سے کچھ زائد ایمان کے شعبے ہیں۔ افضل اور اعلیٰ شعبہ، پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، وادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور آخری شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور درمیانی شعبہ شرم حیا۔ اب بحیثیت مومن کے ایک مومن کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی، بڑی ذمہ داری ہو گئی کہ اب ایمان صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کا نام نہیں ہے، اور ایمان کے صرف 40-50 شعبے نہیں ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اور یہ 70 سے زائد شعبے اس لیے قرار دیے گئے کہ نظام زندگی کے بھی اتنے ہی شعبے ہیں، اور ایمان اور اسلام چونکہ زندگی کی رہنمائی کے لیے ہیں اس لیے اس کے اتنے شعبے کیے گئے۔ دنیا میں اگر صحیح طرز کی خلافت اگر قائم ہو، اور جب تک دنیا میں اسلامی خلافت تھی تو ذمہ داریوں کی نوعیت بھی اسی طرح کی تھی کہ اور حکومتوں میں تو جو وزیر ہوتے ہیں ان کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت ایمان کے شعبوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جتنے ایمان کے شعبے ہیں اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا۔ آخری شعبے کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت مومن کے ایک مومن پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آخری شعبہ بیان کیا گیا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔ راستے سے مراد ہے یہ روڈ، راستے جس پر سے انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، مسلمان بھی گزرتے ہیں، غیر مسلم بھی گزرتے ہیں، لیکن یہ جگہ پر بھی ایک مومن غیر ذمہ دار نہیں گزرتا، ایک مومن تماشائی کی حیثیت سے نہیں گزرتا، وہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے گزرتا ہے۔ اور روڈ اور راستے پر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی کانٹا ہے، تو اس کو ہٹانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ 70 سے زائد شعبے
جس میں عقیدے کا شعبہ ہے، جس میں عبادت کا شعبہ ہے، جس میں اسلامی تجارت کا شعبہ ہے، جس میں اسلامی سیاست ہے، غیر اسلامی سیاست ہے۔ اسلام کی ذمہ داریاں دو نوعیتوں کی ہے، کچھ شعبوں کا تعلق بچنے سے ہیں اور کچھ شعبوں کا تعلق اختیار کرنے سے ہیں، اور یہ 70 سے زائد شعبوں میں یہ دونوں ہی شعبے آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم احساس کریں اور احتساب لے تو کسی ایمان والے کو اگر صرف اسلام کے 30-35 شعبوں کا علم ہے تو گویا کہ آدھے ایمان کا اسے علم ہے۔ عمل آگے کی چیز ہے، علم کے بعد صحیح عمل پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کو ایمان کے تمام شعبوں کا علم نہ ہو، 70 سے زائد شعبوں کو اسے علم نہ ہو، اور 70 سے زائد شعبے اس کی زندگی میں پورے طور سے عمل میں آ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ایک ایمان والے کو اسلامی سیاست اور غیر اسلامی سیاست کا علم نہیں ہے، وراثت کی تقسیم کا اسے علم نہیں ہے، طاغوت کا اسے علم نہیں ہے، جو ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ طلاق کا اسے علم نہیں ہے، نکاح کا اسے صحیح طور سے علم نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں۔ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کو 70 سے زائد شعبوں کا علم ہو، اور اگر پورے شعبوں کا اسے علم ہو اور عمل نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل طور سے علمی لحاظ سے مومن ہوں۔ اگر 70 سے زائد شعبوں کو اسے علم ہے تو صرف وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس وقت علم کے لحاظ سے کامل مومن ہوں، اس لیے کہ ایمان کے تمام شعبوں کا مجھے علم ہے، لیکن عملی طور سے میں ابھی مومن نہیں ہوں۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، بے حسی کا عالم یہ ہے، غفلت کا عالم یہ ہے کہ ابھی اسے چند شعبوں کا بھی علم نہیں ہے، 10-20 ایمان کے شعبوں کا بھی اسے علم نہیں ہے، لیکن اس کا احساس یہ ہے کہ میں علمی لحاظ سے بھی کامل مومن ہوں اور عمل کے لحاظ سے بھی کامل مومن ہوں۔ اسی غفلت کی کیفیت نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، اطمینانی کیفیت نے، خوش فہمی کی کیفیت نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور اگر یہی غفلت رہی، یہی خوش فہمی رہی تو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے ایمان کے دعوے کے باوجود اگر وہ ایمان کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرے۔ تو من صام رمضان ایمان و احتساباً، یعنی گویا کہ یہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے، ایمان کو صحیح طور سے سمجھنے کا مہینہ ہے، نئے طور سے اس کے جائزے کا مہینہ ہے۔ منافقین کا کردار، طرز عمل جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ اس وجہ سے بیان ہوا ہے کہ وہ صرف دعوے کے مومن تھے، وہ ایمان کے دعوے دار تھے اور ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا۔ کون منافق ہے کون نہیں ہے تو اس کا فیصلہ تو بہت مشکل ہے۔ خلافت جب قائم ہوتی ہے تو وہ اس کے متعلق کچھ حکم لگا سکتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو منافقین کا کردار طرز عمل بیان کیا ہے، اس کردار اور طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم روز روشن کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ خود میری زندگی میں کتنا نفاق ہے اور معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کتنا نفاق ہے اور کتنے منافقین کے کردار میں گرفتار ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کے حوالے سے جو ایمان کے دعوے دار تھے ان کے کردار کو جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ایک سال میں ان کو 1 یا 2 مرتبہ ان کی بے دینی کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، کسی نہ کسی فتنے میں ان کو ڈالا جاتا ہے،
لیکن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن پھر نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ اصل عقیدے کی طرف، اصل ایمان کی حقیقت کی طرف لوٹتے نہیں، اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھتے نہیں اور نصیحت بھی نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس آیت کو جو منافقین کے کردار اور طرز عمل سے تعلق رکھتی ہے، ہم اپنے آپ پر اور مسلم معاشرے پر منطبق کر کے دیکھیں کہ کہیں میرا طرز عمل اس آیت کے ضد میں تو نہیں، جبکہ یہ منافقین کا کردار ہے۔ دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، نافرمانی کے نتیجے میں جو آتی ہیں وہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، وہ بے حسی سے نجات دلانے کے لیے آتی ہے، وہ احساس پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، غفلت کی زندگی سے چھڑانے کے لیے یہ مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر امت مسلمہ، بر صغیر کی امت مسلمہ، ہندوستان کی امت مسلمہ اگر جائزہ لے تو یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ان پر آتی ہے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا مہینہ آتا ہو، یہاں سال کی بات کہی گئی، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں پر نہ آتی ہو، اور خاص طور سے میدان سیاست میں، شعبے میں نہ آتی ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ نافرمانی اور سب سے زیادہ جو نماز کی گائیڈ لائن کو نظر انداز کیا گیا، قرآن کی گائیڈ لائن کو نظر انداز کیا گیا، وہ ہے شعبے سیاست، وہ ہے شعبے حکومت، شعبے راج کارن۔ لیکن راج کارن کے ذریعے سے یہ غیر اسلامی سیاست اختیار کرنے کی وجہ سے، طاغوت کا ساتھ دینے کی وجہ سے، باطل پرستوں کی حمایت کی وجہ سے، ان کی چاپلوسی کی وجہ سے بحیثیت امت مسلمہ پر سال میں کئی مرتبہ مصیبتیں، پریشانیاں، فسادات کی صورت میں ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور پھر تعصب، زندگی کے تمام معاملات میں تعصب کے حوالے سے بھی لامتناہی سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ اور درازی ہو رہا ہے۔ لیکن لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ گھر واپسی کرتے ہیں۔ ہماری اصل گھر واپسی وہ جنت کے راستے کی طرف ہے، ہماری اصل گھر واپسی حضرت آدم علیہ السلام کے دین کی طرف ہے، اس لیے کہ یہیں سے انسانوں کا آغاز ہوا ہے، یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں آج آ رہی ہے، تو اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو نظر انداز کر کے، اسلام کو نظر انداز کر کے ہم ان کا دوسرے طریقوں سے ہم اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا ہم علاج تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کے کردار، طرز عمل کو سورہ محمد کی 2 آیتوں میں بیان کیا کہ اولئک لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، سننے کے لیے ہے نا کام، انہیں گویا کہ عبرت حاصل نہیں کرتے، فَأَصَمَّهُمْ، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ تو آنکھیں اندھی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعتاً اندھے ہو گئے تھے، وہ دیکھتے نہیں تھے، عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، سننے کا جو تقاضا، لازمی تقاضا ہے کچھ اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرے قرار دیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو بہرے ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اندھے ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی، یہ دنیا میں مختلف جو حالات ہیں، کچھ ہندوستان میں مختلف جو تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں، بدلاؤ ہیں، تو ان کے تعلق سے بہری ہو گئی۔
کانوں سے ہم کو سنائی نہیں دیتا، اور ہم نے آنکھیں بند کر لی، ہم اندھے ہو گئے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر اس آیت کے بعد کی آیت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یعنی تدبر نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا انہوں نے اپنے دلوں پر قفل لگا دیے، تالے لگا دیے؟ آج ہم نے بھی اپنے دلوں پر تالے لگا دیے، اور خاص طور پہ قرآن کی باتوں کے لیے تالے لگا دیے۔ اخبارات کی باتوں کے لیے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈروں کے بھاشنوں کے لیے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ہمارے کان بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی تقریر کے لیے، اللہ کے بیان کے لیے آج ہمارے کان بہرے ہو گئے اور ہمارے دل بھی وہ بند ہو گئے، ہم نے قفل لگا لیے۔ تو اس وجہ سے حالت اور کیفیت ہے۔ پھر قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے، بطور توجہ کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت کا ایک ٹکڑا تو ہر مقرر پیش کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لیکن یہ آیت کا یوں سمجھ لیجیے کہ پاؤ حصہ ہے، پاؤ حصہ ہے آیت کا، اور اس آیت میں جو مکمل آیت ہے اس میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ 3 باتوں کو جو اس آیت میں ہے نظر انداز کر دیا گیا، اس لیے جو فائدہ ہونا چاہیے کچھ تقریر کرنے والوں کو یا سننے والوں کو فائدہ نہیں ہو پاتا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ لہو معقبات، انسان کے لیے، اور خاص طور پہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے باڈی گارڈ ہے، فرشتے مقرر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے اور پیچھے باڈی گارڈ ہے۔ اور سمجھنے کے لیے آسان ہے نا، دنیا میں بھی جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، پردھان منتری ہے کسی ملک کا، تو آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت ضروری ہے نا، اس کے دشمن ہوتے ہیں کچھ۔ کوئی منتری ہے، کابینہ درجے کا منتری ہے، تو آگے پیچھے اس کے باڈی گارڈ ہوتے، کیوں؟ تاکہ دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو سکے اور وہ صحیح طور سے اپنے کام کو انجام ہو سکے۔ دنیا میں بھی جو باطل حکومتیں ہیں اور باطل حکومتوں کے جتنے عہدے ہوتے ہیں اور عہدوں پر جو فائز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے اور وہ اپنے کاموں کو انجام دے سکے۔ تو اللہ کی بھی ایک حکومت ہے، اللہ کی بھی ایک پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی میں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کام انجام دیتے ہیں، وزیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو انبیاء کہتے ہیں، ان کو صدیقین کہتے ہیں، ان کو صالحین کہتے ہیں، ان کو شہداء کہتے ہیں۔ ان کے 4 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ کی پارٹی کے، اللہ کی جماعت کے 4 عہدیدار ہیں اصل، اور جن کے راستے پر چلنے کی تلقین ہم کو کی گئی ہر نماز کی ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس کو متعین کر دیا گیا، اس سے مراد ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو گویا کہ براہ راست اس آیت کے مصداق وہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے اور پیچھے باڈی گارڈ ہوتے، فرشتے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جن کے ساتھ ہے اس کو بھی نظر نہیں آتے لیکن حفاظت کرتے اس کی۔ تبھی تو اتنے دشمنوں کے نرگے میں وہ اپنا کام کر پاتے ہیں، ورنہ صرف وہ مادی طاقت اور قوت کی بات ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے دشمن تھے قوم میں اور ان کے ساتھ دینے والے بہت کم تھے، تو 950 سال تک وہ زندہ کیسے رہ سکے؟ 950 سال تک زندہ وہ کیسے رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال تک کیسے زندہ رہ سکے؟
لیکن زندہ رہے. اور جب ان کی فطری موت ہوئی تبھی ان کی موت ہو سکی موت ہوئی ہے. تو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی اور کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. یہاں فضونہ من امر اللہ، کاش کے مقررین واعظین یہ مکمل آیت کو پیش کرتے تو کچھ ان کو بھی اطمینان حاصل ہوتا. اس لیے کہ زیادہ تر آج خاص طور سے میدان سیاست میں جو اسلام کی جو بات ہے اور غیر اسلامی نظریات کی مخالفت کی جو بات ہے، تو اس ڈر سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. خطرے میں پڑ جائیں گی اس وقت خطرے میں پڑیں گی جب اللہ تعالیٰ خطرے میں ڈالے گا. آزمائش کے نتیجے میں کسی کی زندگی خطرے میں نہیں پڑتی. ہاں اللہ کے عذاب کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں خطرے میں پڑتی ہے. اور اللہ کے راہ میں اگر اس کی جان بھی جاتی ہے تو وہ خطرہ نہیں، اس کے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں فضونہ من امر اللہ، اللہ کی اجازت سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا، دو باتیں ہو گئی نا. ایک طرح سے فرشتے ہیں نگہبان متعین جو اس کی حفاظت کرتے اللہ کی اجازت سے، لیکن کوئی فرشتوں کی اس حفاظت کو سب کچھ نہ سمجھ رہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فرشتے کام انجام دیں، فرشتے اسلام کو غالب کر دیں گے. نہیں، فرشتے ایسا نہیں کرتے، صرف حفاظت کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن آگے تو ہم کو ہی رہنا ہے، انسانوں کو رہنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی پیدائش کی ضرورت تھی تو فرشتوں کے ذریعے خود ہی اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دیتے نا. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس آیت کی تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. نہ فرد کی حالت بدلتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے، اور نہ قوم کی حالت بدلتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے. اور پھر اس کے بعد کی اہم آیت ہے، چوتھی بات بہت اہم ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. بلکہ پانچویں بات ہو جاتی ہے اور ایک وَمَا لَهُم مِّن دُونِ مِّن وَالٍ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے، عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عذاب دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی. اس عذاب کو کوئی طاقت اور قوت ٹال نہیں سکتی. مطلب یہ کہ امت مسلمہ اگر اپنے آپ کو نہ بدلے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب امت مسلمہ پر بھڑک اٹھتا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے عذاب دیا، فرعون کے ذریعے سے، جالوت کے ذریعے سے، بخت نصر کے ذریعے سے، اور مختلف بادشاہوں کے ذریعے سے، حکمرانوں کے ذریعے سے، ظالموں کے ذریعے سے. اور یہی جرم ہم سے پہلے کی ہماری امت کا حصہ خلافت بنو عباسیہ نے کیا تھا. اندلس میں 800-900 سال حکومت کرنے کے بعد پھر جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تاتاریوں کے ذریعے سے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو فلا مرد لہو، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اللہ کے اس عذاب کو ٹال نہیں سکی. دنیا کی کوئی طاقت اور قوت وہ 800 سالہ سلطنت مسلمانوں کی اندلس میں مسلمانوں کے قدم نہیں جما سکی، اور وہاں سے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نکالا گیا. پہلے تو قتل عام کیا گیا، غلام بنا لیے گئے لاکھوں کو. اور جب بر صغیر میں نافرمانی ہوئی تو مغلیہ سلطنت میں رہتے ہوئے، نظام حکومت کے ہوتے ہوئے، آصفیہ سلطنت کے ہوتے ہوئے، لیکن جب اللہ نے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو ٹال نہیں سکتی. تو اگر آج ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ 70 سالہ 75 سالہ نافرمانی کے نتیجے میں اگر اللہ عذاب کا فیصلہ کر لیا، اپنے دشمنوں کے ذریعے سے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، ظالموں کے ذریعے سے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، تو فلا مرد لہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو ٹال نہیں سکتی. ایک ہی اس کا علاج ہے، یتوبون، اللہ کی طرف پلٹے، رجوع الی اللہ. وما لہم من دونہ من وال،
اور آخری آیت جو اس آیت میں بیان کی گئی، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ لیکن غلطی ہوئی مسلمانوں سے، پرانی غلطی ہونے سے وہ معاف نہیں ہوتی، جیسا کہ سمجھ لیا گیا کہ پرانی غلطی ہو گئی، زخم اور چیز ہے، بیماری اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی زخم ہے تو یقیناً وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے، لیکن بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے اور کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر وہ جو پھوڑا ہوتا ہے وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری میدان سیاست کی جو بیماری ہے نافرمانی کی، وہ کینسر میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے۔ اور لوگ یہ چاہتے ہیں، علماء یہ چاہتے ہیں، خوات یہ چاہتے ہیں کہ مرہم پٹی سے وہ بیماری دور ہو جائے، انجیکشن سے بیماری دور ہو جائے۔ انجیکشن سے بیماری دور ہونے والی نہیں ہے، مرہم پٹی سے بیماری دور ہونے والی نہیں ہے۔ بیماری پرانی ہو گئی ہے، وہ کینسر وہ بن گئی ہے، چیر پھاڑ ضروری ہے، آپریشن ضروری ہے۔ تو امیدیں لگائی تھی مسلمانوں نے پارٹیوں پر کہ ہماری حفاظت کریں گی، کانگریس ہماری حفاظت کریں گی، سیکولر پارٹیاں ہماری حفاظت کریں گی، اور بھی لیڈران ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے تو پہلے آگاہ کر دیا تھا نا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِ مِن وَالٍ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک مرتبہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ جہاں اسے دھوکہ ہو جاتا ہے تو اسے دھوکہ دیتا ہے تو دوبارہ وہ دھوکے میں نہیں آتا۔ لیکن یہ مومن ہے، یہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، دھوکے پر دھوکے ہم کھا رہے ہیں، بار بار دھوکے ہم کو دیا جا رہا ہے، لیکن بار بار ہم دھوکے میں پڑتے ہیں۔ جبکہ اگر ایمان ہے زندگی میں، زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اگر وہ مومن ہو، دوسری مرتبہ دھوکہ اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ احتساب کا عنوان ہے، اور احتساب بہت اہم چیز ہے، ماہ رمضان بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا قائم کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے احتساب کی حقیقت اور احتساب کی اہمیت کو واضح کیا۔ جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا ہوتی ہیں تو ابلیس کے سامنے اس کے مشیر بہت سارے اندیشے ظاہر کرتے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے، میں سب سے جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ کہ امت کو بیدار مت ہونے دو، احتساب کی طرف مت آنے دو، مست رکھو انہیں۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، احتساب کی طرف مت آنے دو کہ اس میں جائزہ نہ لے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دی کے احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مست ہے امت مسلمہ، کوئی ذکر میں مست ہے، کوئی تجارت میں مست ہے، کوئی روٹی اور کپڑے میں مکان میں مست ہیں۔ تو یہ زیادہ دنوں تک مست سے مستی بنتی ہے، مست زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مستی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہی مستی کی تھی ہم سے پہلے حکمرانوں نے اور حکومتوں نے، مسلم معاشرے نے، تو مستی نے ان کو دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں جینے دیا۔ مستی اللہ تعالیٰ یہیں نکالتا ہے، یہیں جراتا ہے، لیکن آج ہم کو اس کا احساس نہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آخر میں، خطبے کے آخر میں، ایک تحریر جو مولانا سید اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، خطبہ مدراس کے عنوان اور حوالے سے، وہ تفصیل طلب ہے، لیکن صرف اس کے چند سطرے احتساب اور احساس کے لیے موجودہ دور میں۔ خطبہ مدراس کا نام سنتے رہتے ہیں، جماعت اسلامی کے افراد زیادہ سنتے ہیں۔ آزادی سے 4-5 مہینے پہلے اپریل 1947 میں یہ جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا مدراس میں، اور اس اجتماع میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا تھا ارکان جماعت سے، اور پھر وہ خطاب کو پھر کتابی صورت میں جو روداد ہے جماعت اسلامی کی، روداد پنجم میں اس کو شامل کیا گیا۔ یہ روداد پنجم کی زراعت سے کی کاپی ہے جو میرے سامنے اس وقت،
جو ارکان جو جماعت اسلامی میں جو داخل ہوتے ہیں تو جو جن کتابوں کو ان کو مطالعہ کرایا جاتا ہے، ہدایت کی جاتی ہیں، تو ان میں سے یہ رودات کا مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ جماعت اسلامی کب قائم ہوئی، کیسے قائم ہوئی، کیا حالات سے وہ گزری۔ تو اس کتاب میں چونکہ آزادی کا وقت بہت قریب تھا، تو جو قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو خدائے نور سے دیکھتے ہیں، تو بہت ساری باتیں جو بات کی ہوتی ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، اس میں خدائی کلام کا کمال ہوتا ہے، جو اللہ کی نظر سے، جو قرآن سے نظر دیکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کے متعلق فرما گیا اس میں تم سے پہلے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، بعد میں آنے والوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں فیہا ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو بیچ کی جو تحریر ہے، چونکہ یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر ہے، یہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق جو انہوں نے تجویزیں پیش کی تھی، اولی طور پر ارکان جماعت کے لیے اور پھر عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہندوستان میں کس طرح کے حالات امت مسلمہ پر آنے والے ہیں، اور پھر ان حالات کا مقابلہ پھر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو چند مختصر وقت میں اس کو آپ سن لیجئے، اس میں میرے لیے بھی تذکیر ہیں، آپ کے لیے بھی تذکیر ہیں، اور موجودہ جو حالات ہوئے سیاسی بے بسی کے، استحصال کے، ظلم و ستم کے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ حالات نئے نہیں ہمارے لیے، یہ حالات پیش آنے والے تھے، اور اس سے آگاہی دین کے مفکرین نے، مربین نے 75 سال پہلے کر دی تھی، لیکن پھر بھی علماء نے، جماعتوں نے، خواص نے، عوام نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے معاملے کو لے لیجئے، ہندو اکثریت کے علاقے میں مسلمان عنقریب یہ محسوس کر لیں گے کہ جس قوم پرستی پر انہوں نے اپنے اجتماعی رویے کی بنیاد رکھی تھی، یعنی سیاست کی، حکومت کی بنیاد رکھی تھی، وہ انہیں بیابان مرگ میں لا کر چھوڑ گئی ہے۔ بیابان مرگ کہتے موت کا میدان۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے لوگوں کے بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن اب تو سمجھ میں آئے گی نا کہ عنقریب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو سیاست جس کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، کس بیابان مرگ میں، موت کے میدان میں اس کو لا کر اس نے چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار۔ نہ کانگریس ہے، نہ سیکولرزم قسم کے افراد ہے، اور نہ کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ ہے لیکن اللہ کا ہم نے ساتھ دیا ہوتا، اللہ کی بات کو ہم نے مانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی حالات میں ہم کو نہیں گرنے دیتا، ان حالات سے اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے ہی بچا لیتا۔ اور ان کی قومی جنگ جسے وہ بڑے جوش و خروش سے بغیر سوچے سمجھے لڑ رہے تھے، ایک ایسے نتیجے پر ختم ہوئی ہے جو ان کے لیے تباہی کے سوا اپنے اندر کچھ نہیں رکھتا۔ جن جمہوری اصولوں پر ایک مدت سے ہندوستان کا سیاسی ارتقا ہو رہا تھا، اور جنہیں خود مسلمانوں نے بھی قومی حیثیت سے تسلیم کر کے اپنے مطالبات کی فہرست مرتب کی تھی، انہیں دیکھ کر بیک وقت نظر معلوم کیا جا سکتا تھا کہ ان اصولوں پر بنے ہوئے نظام حکومت میں جو کچھ ملتا ہے اکثریت کو ملتا ہے، اقلیت کو اگر ملتا بھی ہے تو خیرات کے طور پر دست نگر ہونے کی صورت سے، نہ کہ حق کے طور پر حریف اور مد مقابل اور شریک کی حیثیت سے۔ یہ ایک ایسی ظاہر اور باہر حقیقت تھی، مگر مسلمانوں نے اس کی طرف سے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کی اور اس دوہری حماقت کا ارتکاب کیا کہ ایک طرف تو نظام حکومت کے لیے مغرب کے انہی جمہوری اصولوں پر راضی ہو گئے، اور خود دوسری طرف اپنی طرف سے تقسیم ملک کا یہ اصول پیش کیا کہ جہاں ہم اکثریت میں وہاں ہم حاکم اور تم محکوم، اور جہاں تم اکثریت میں ہو وہاں تم حاکم اور ہم محکوم۔ یہ تو محکومیت مسلمانوں نے پہلے تسلیم کر لی تھی نا، کوئی ہم نے شرط نہیں رکھی نا، جبکہ شرط رکھنے کی بات تھی کہ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون کی صورت میں، کہ تم کو تمہاری سیاست، تم کو تمہاری حکومت مبارک ہو، ہم پر اسلام کی حکومت چلے گی، ہم پر صرف اہل ایمان اور اہل تقوی کی حکومت چلے گی۔ جس طرح سے مسجد کے حوالے سے ہم نے یہ موقع پیش کیا کہ مسجد میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر ہمارا امام منتخب نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں سے بھی کوئی زانی اور کوئی شرابی اور کوئی بے دین جس کے نزدیک قرآن حدیث کی اہمیت نہیں ہے تو ایسا امام ہمارا مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ کہتے، اس پر زور دیتے کہ باہر کی زندگی میں بھی ہمارا امام وہ کوئی اہل ایمان قرآن حدیث کی اہمیت والا ہی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں سے بھی کوئی وہ زانی اور باغی اور شرابی اور نافرمان ہمارا امام نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں نے تسلیم کر لیا کہ یہاں تو دیندار امام ضروری ہے، لیکن باہر کافر رہو کہ غیر مسلم رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ فرق پڑتا ہے جو آج پڑا ہے، اور بات اب بوڑھوں تک آئی ہے اور بہت دیر تک چلے گی، بات دور تک چلے گی جب تک کہ ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔
پھر اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تجویزیں دی تھی کہ ہندوستان میں کام کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، تو اس میں سے سب مقدم کام انہوں نے مولانا مودودی نے تجویز کیا تھا ہندوستان میں مسلمانوں کام کرنے کا۔ اب میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں گا کہ ہندوستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے انہوں نے جو کام دیا تھا، سب سے مقدم کام یہ ہے کہ اس قومی کشمکش کا خاتمہ کیا جائے جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اب تک برپا رہی ہے۔ پھر مولانا مودودی نے بات کہی کہ میرے نزدیک یہ بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے قومی اغراض اور مطالبوں کے لیے لڑتے رہے، اسلام کو نظر انداز کر کے صرف وہ مسلم مسائل کے لیے، قوم کے مسائل کے لیے لڑتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ بات غلط تھی، آج بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط رہیں گی۔ میرے نزدیک بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے قومی اغراض اور مطالبوں کے لیے لڑتے رہے، مگر اب تو اس لڑائی کو جاری رکھنا، یعنی قومی لڑائی کو جاری رکھنا محض غلطی نہیں بلکہ مہلک غلطی اور احمقانہ خودکشی ہے۔ اب یہ نہایت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے طرز عمل کو بالکل بدل دے۔ اسمبلیوں میں نمائندگی کے تناسب کا سوال، یہ انتخابات کی دوڑ دھوپ، یہ ملازمتوں کے لیے کشمکش اور یہ دوسرے قومی حقوق اور مطالبوں کے لیے چیخ و پکار آئندہ دور میں لا حاصل ہوگی اور نقصان دہ بھی۔ صرف لا حاصل ہی نہیں ہوگی، لا حاصل وہ صرف 1990 تک تھی جو ہماری پہلی میقات تھی، لیکن 90 کے بعد پھر یہ انتخابات کی دوڑ دھوپ یہ نقصان دہ بھی ہوئی ہے۔ اور 1990 کے بعد ہی سے جماعتوں نے، علماء نے یہ ووٹنگ کے نظام کا اپنے ذریعے سے سیاسی لحاظ سے مضبوط کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے مخالفین کو ان ووٹنگ کے نظام کے ذریعے سے کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن میں نے دیکھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ 1990 کے بعد سے ہی مسلمان سیاسی لحاظ سے زیادہ کمزور ہوئے ہیں، اور ہمارے جو مخالفین ہیں سوچے تو تبھی یہ تقریباً سب پارٹیاں 19-20 کے فرق کے لحاظ سے، لیکن ایک نمبر کے جو سیاسی مخالفین ہیں RSS اور اس کے ہم نوا لوگ، وہ 1990 سے ہی سیاسی لحاظ سے مضبوط ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کو نئی زندگی مل رہی ہے، اور آئندہ اور زیادہ نئی زندگی ملے گی، اور ہم موت کے منہ کی طرف ہم دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، یقیناً بہت ساری باتیں تو ایسی ہے کہ جو آج مسلمان خود اپنے طور سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ صحیح طور سے اپنے دل اور دماغ کا استعمال کرے، قرآن سے نصیحت حاصل کرے، تو ان کو اپنی ماضی کی غلطی خود بخود ان پر واضح ہو جائیں گی، اور آئندہ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان پر خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کی اس کیفیت کو، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔